جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم دارا قوم مومنین، سلام ہو تم پر اے مومن قوم کے دار۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا جب ہم السلام علیکم کہے تو مردے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ معاملے سارے عالم برزخ کے اندر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ ہے، لیکن وہ جو اچھائی کا معاملہ یا برائی کا معاملہ اگر اس دنیا میں ظاہر ہو تو یہ قبر ہی اس کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری یہاں پڑھ رہے تھے میرے پاس، تو ہم لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ جائیں قبرستان، حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قبر کے پاس جائیں۔ تو سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو پہلے خوشبو آ گئی تھی اور مجھے بعد میں خوشبو محسوس ہوئی تھی، تو حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قبر سے لوگوں نے خوشبو سنگی۔ معاملات ہوتا ہے عالم برزخ میں، لیکن اس معاملے کا اظہار اگر کسی کہیں ہوتا ہے تو اس قبر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، مجھے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، تو میں وہاں ٹھہر گیا، عصر کی نماز پڑھی اور قبر کے پاس گیا تو وہاں میں نے بھی خوشبو محسوس کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی قبر سے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی زندگی بھر قرآن مجید کی تفسیر کی خدمت کی ہے اور قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ وہ شعبان رمضان میں پورا دورہ تفسیر پڑھاتے تھے اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی جو آدمی خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ خداوند کا معاملہ دوسرے جہان کے اندر بھی اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دو بزرگ، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ میں نے خود محسوس کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ کی قبر سے بھی خوشبو آئی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ میرے چچا جان حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب ان کی وفات ہوئی تو اتفاقاً مسجد کے اندر ہی، مدرسے کے اندر ہی ایک جگہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو میں اتفاقاً وہاں گیا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں بھی خوشبو آتی ہے، تو میں وہاں قبر پر حاضر ہوا سلام کہنے کے لیے، اور میں نے وہاں حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی قبر سے بھی خوشبو محسوس کی ہے۔ تو باہر کیا اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، معاملہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے عالم برزخ میں، لیکن وہ عالم برزخ کا معاملہ اگر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہونے کا ذریعہ یہ قبر ہی بنتی ہے۔ اور خداوند کریم بعض اوقات یہ واقعات ظاہر کر کے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بندے میرے پسندیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات پر تم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کا طرز زندگی تم کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ زندگی جو مستعار ہے اس زندگی کے اندر انسان خداوند کریم کی بندگی کرے، خداوند کریم کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جس انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے آتے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ علماء کہتے ہیں کل من علیہ فان، اس پر وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پورا پڑھنا چاہیے۔ جتنے بھی دنیا پر ہے سب نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات کیا صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے باقی رہنا ہے، کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس نے باقی رہنا ہو۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے اعلیٰ ہستی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت وارد ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگے اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سے انتقام لوں گا، وہ کہے تو صحیح۔ حضرت عباس بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عباس کے پاس کھڑے تھے، کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا لفظ کوئی نہ کہے۔ حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک عباس ہیں اور ایک عمر بن خطاب ہیں۔ ایک ثابت دوڑتا ہوا حضرت بکر صدیق کے پاس گیا کہ نبی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور مسجد کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نبی صاحب فوت ہو گئے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نبی صاحب کی وفات کے کو کہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ حضرت بکر صدیق جلدی سے آئے اور اپنی بیٹی حضرت صدیقہ کے گھر میں چند سال پر لاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا
کہ اب آپ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر موت ہوگی. یہ نہیں ہونا ایک دفعہ جو موت ہونی ہوتی ہے وہ موت آپ پر آ چکی ہے. پھر مسجد میں آئے, جب حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا ممبر اور اپنا مصلی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر گئے تھے. حضرت عمر بھی نیچے کھڑے تھے, حضرت عباس بھی نیچے کھڑے تھے, کسی کو ضرورت نہیں تھی ممبر پر کھڑے ہونے کی. حضرت ابوبکر صدیق سیدھے ممبر پر چڑھ گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق ممبر کی طرف گئے تو پھر سارے لوگوں نے خیال کیا کہ ابوبکر صدیق آ گئے ہیں اور ممبر پر چڑھ گئے ہیں, ان کی بات سننی چاہیے. جو لوگ حضرت عمر کے پاس تھے وہ بھی وہاں سے ہٹ کر ادھر آ گئے, جو حضرت عباس کے پاس کھڑے تھے وہ بھی ہٹ کر ادھر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شاندار خطبہ پڑھا اور اس خطبے کے اندر حمد و ثنا کے بعد یہ لفظ کہے, من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اگر کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے معبود پھر فوت ہو گئے. من کان یعبد اللہ عز وجل, اور جو آدمی پوجا کرتا تھا اللہ عز وجل